کا سوال ہے صفی کو لے کر. میں سمجھتا ہوں کہ کمر میں درد کی وجہ سے نمازی ٹیک لگا کر یعنی کہ نمازی ٹیک لگائے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیک لگائے. کیا کرسی یا ستون سے ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور امید کرتا ہوں یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. انشاءاللہ. تھوڑا سا میں تفصیل لوں گا اس میں. جی. تھوڑا دیکھیں آپ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے ابھی کچھ سالوں پہلے تک، میں وہاں سے لے رہا ہوں، ابھی کچھ سالوں پہلے تک یہ چیئرز کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ ابھی کچھ سالوں میں یہ رواج پیدا ہوا، اور آج شاید ہی کوئی مسجد ایسی بچی ہو جس میں چیئرز نہ لگائے گئے ہوں. نماز میں قیام فرض ہے، یعنی کہ اسٹینڈنگ پوزیشن کیا ہے، یہ فرض ہے. اور فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن ہیں کچھ. وہ یہ کہ بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن ہو، یعنی کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہو، یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسے سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہو. He is not able to prostrate himself. So in such condition he can sit and he can perform his salah. پتہ یہ چلا کہ یا تو وہ کھڑا ہونے پہ قادر نہ ہو یا وہ سجدہ کرنے پہ قادر نہ ہو. اگر سجدہ کرنے کھڑا تو ہو سکتا ہے بٹ سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے تو بھی اس سے قیام ساقط ہو جائے گا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن کس حد تک یہ معاملات ہیں؟ آپ نے کہا کمر کا درد، اگر وہ قیام میں نے کہا کہ فرض ہے، کتنا فرض ہے؟ بقدر قرات فرض ہے کہ قرات جب تک ہوگی تب تک قیام فرض ہے. لیکن وہ کھڑا نہیں ہو سکتا قرات ہونے تک، لیکن تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، یا ستون کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، یا ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، یا کسی سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو کے قیام کرے. لیکن سچویشن ایسی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہنے کی مقدار بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، چونکہ فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ اتنی مقدار میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تکبیر تحریمہ کر لے، تو اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کے تکبیر تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد میں وہ بیٹھ جائے. تو اب آپ سوچیں کہ ایسا کون ہے جو اتنی مقدار میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا؟ چونکہ وہی انسان جو چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ آل دا وے ہی از کمنگ فرام ہز ہاؤس ٹو مسجد، واکنگ بائی واک اور بائی موٹر سائیکل اور بائی کار از کمنگ. اور آنے کے بعد وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کے 10-15 منٹ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آ کے وہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو میں ان سے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ نماز کی روح کو خراب نہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر فیسلٹیز عطا کی ہیں تو اسے گرانٹڈ نہ لیں، اور نمازوں کو اپنی برباد نہ کریں. میں نے دیکھا کہ ہمارے مساجد میں ایک الگ سیکشن بنا دیا گیا ہے چیئرز کا، کہ وہ لوگ نہ تو صفوں میں شامل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی موقع ایسے آتے ہیں کہ چیئرز کو نکال کے صحن مسجد میں لگا دیا جاتا ہے، اور بیچ میں 10-12 صف کا جو انقطاع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک فاصلہ ہوتا ہے، تو وہ کس اعتبار سے صفوں میں شامل ہوں گے؟ تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم سے کم سجدہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ چیئرز کو اوائڈ کر کے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نمازوں کو ادا کریں. چونکہ پچھلے زمانے میں بھی لوگوں کو پرابلم ہوتی تھی، اور وہ لوگ چیئرز تو یوز نہیں کرتے تھے، اور وہ بیٹھی کے نماز پڑھتے تھے. اور یہی ایک اصل خوبصورتی ہے صلاح کی، کیونکہ اگر آپ چیئر رکھیں گے کہیں نہ کہیں آپ آگے ہو رہے ہیں یا پیچھے ہو رہے ہیں، اور علماء کرام کو اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ بتائیں کہ صف میں چیئرز کو کہاں رکھنا چاہیے، اور لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. تو المختصر یہ کہ قیام فرض ہے نا. اگر آپ قیام پہ کم سے کم اتنے کہنے کی مقدار میں بھی کھڑے ہوں کہ اللہ اکبر، تو قیام کرنا ضروری. اتنی بھی مقدار میں آپ کی ایبیلٹی نہیں ہے، تب آپ چیئرز کا سہارا لے کے نماز کو ادا کر سکتے ہیں. which is very rare. which is very rare condition, which is very rare. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی چیئرز کو اوائڈ کریں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، کیا پرابلم ہے اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں. ہاں اگر پیر کو فولڈ نہیں کر سکتا کہ پیر کو لٹکا ہی کے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو آپ جائیں اور کنارے میں بیٹھ کے چیئر لگا لیں اور بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. اچھا، یہ جو سوال کا ایک حصہ یہاں پہ ستون کے ساتھ یعنی کہ پلر کے ساتھ جی بالکل بالکل، جی فقہا نے یہی فرمایا کہ ٹیک لگا کے بھی اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو. اس کے لیے کوئی آپشن نہیں بچتا کہ پھر چیئرز پہ بیٹھ جائے. جی اچھا حضرت، ایک بات یہ بھی ہے، میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ کرسی
جیسے کہ کرسی ہے اس کا جو پیچھے کا جو حصہ ہے تو جب بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھنا چاہیے اس طرح یا پھر پوری ٹیک لگا کر وہ بیٹھ سکتے ہیں ریسٹنگ پوزیشن میں. ہاں ہاں جی جی وہ بیٹھ سکتے ہیں ریسٹنگ پوزیشن میں، چونکہ کرسی کی حیت ہی ویسی ہوتی ہے کہ آپ ٹیک لگا سکتے ہیں، تو اس میں آپ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نماز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں ہے نا، اس حاکم حقیقی کا خیال رکھیں اور اس بارگاہ کا ادب کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ لوگ صوفے لانے شروع کر دیں گے اور لگژریس صوفوں پہ بیٹھ کے نمازیں شروع کر دیں گے. اللہ خیر فرمائے. آج کل تو کرسیوں کی لڑائی ہو رہی، پھر بعد میں صوفے کی لڑائی ہوگی. جی بالکل. اور یہ بھی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ حضرت واقعی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا مسئلہ ہے، اور اس میں فقہاء کرام اور علماء کرام مفتی اعظم کو بہت بڑی یعنی کہ ایک مسائل محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ کہاں سے، اور ہر مسجد میں اگر آپ دیکھیں ہر جگہ کچھ نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس کو لے کر. جی تو البتہ جیسے کہ آپ نے کہا بیکاز آف ان اویئرنیس آف دا ٹیچنگ آف اسلام. یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آغاز میں کہ عادت سی بن جاتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اب یہ ایک اسلام کا ایک حصہ اسلام کا حصہ بن گیا، سمجھا؟ تو اس کا خدشہ اس کا ڈر ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم